بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور، یقیناً ہم نے اسے سبیل ہدایت دی، سبیل کی طرف، راستے کی طرف، اما شاکر و اما کفور، دیکھنا یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 3 شروع ہوتی ہے اس سورت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 کے بالکل شروع میں فرمایا تھا انا خلقنا الانسان، یقیناً ہم نے انسان کی تخلیق کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، یقیناً ہم نے اسے ہدایت بھی دی، السبیل کی، راستے کی۔ آپ دیکھیں گے ان دونوں آیت کے سٹارٹ میں ایک تو آپ کو لینگویج میں بھی سملیرٹی نظر آئے گی، انا خلقنا، انا ہدینا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ صرف تخلیق کیا، انسان کو نہ صرف بنایا، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کا ہادی بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے دنیا میں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی ہدایت کا ذمہ بھی لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، کہ اللہ پر ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود پر لازم کر دیا ہے سبیل دکھانا، راستہ دکھانا۔ اب یہاں سے ہماری فرسٹ فریز شروع ہوتی ہے اس آیت کی، انا ہدیناہ السبیل۔ دوسری فریز ہے اما شاکر و اما کفور، اس کو ہم لیٹر آن اسٹڈی کریں گے۔ اب ہدایت جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا، یعنی آدم علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے اس دنیا میں جو نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی تو بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتاب دی، قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن میں آپ کو الحمدللہ ایک حرف کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ قرآن کی ملٹیپل کاپیز ہیں۔ ایک شخص اگر چائنا میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایک شخص اگر امریکہ میں قرآن پڑھ رہا ہے، کینیڈا میں فار ایگزامپل، ایک شخص اگر آسٹریلیا میں قرآن پڑھ رہا ہے، یورپ میں قرآن پڑھ رہا ہے، ہر جگہ جو ہے قرآن کی سیم کاپی موجود ہے۔ یہ قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر جو ہے قرآن کی ملٹیپل کاپیز اس دنیا میں موجود ہیں، اس کو اس دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا ایزیلی۔ کئی لوگوں کے دلوں میں یہ حفظ ہے، کئی لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ دین ایز کمپیئر ٹو، اگر آپ انجیل کو ہی دیکھ لیں تو انجیل کی کئی کاپیز ہیں، کئی ورژنز ہیں بیسکلی، اور ان میں سے 4 کو زیادہ اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک ہی ورژن ہے جو کہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ اسلام اس دنیا سے کبھی بھی ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اتھینٹک اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہوا۔ اب یہ ہے کہ انسان، ہر جنریشن کے انسانوں میں ایسا کیا سپارک ہے، ایسی کیا خواہش ہے ان کے اندر کہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست تو کر دیا، لیکن انسان کے اندر ایسا کیا ہے کہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو۔ اس بات کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی کھانا آپ کے سامنے پڑا اور اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہے، آپ کی نظروں کے لیے وہ اٹریکٹیو ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، اس کی اسمیل آپ کے لیے اٹریکٹیو ہے، اس کا ٹیسٹ کہ آپ نے پہلے ٹرائی کیا فار ایگزامپل، تو اس کا ٹیسٹ اچھا ہے، آپ کے ٹیسٹ برڈز اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کھانا تو موجود ہے، لیکن آپ کے اندر سے اس کھانے کے لیے اٹریکشن موجود ہے، آپ کی نوسٹرلز میں اس کی خوشبو اٹریکٹیو لگ رہی ہے، آپ کے ٹیسٹ برڈز کو وہ پسند ہے، آپ کی آنکھوں کو اس کی پریزنٹیشن فوڈ کی اچھی لگ رہی ہے، کہ یہ جو ہے کھانا آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ آپ کے اندر سے اس کے لیے اٹریکشن ہے۔ سیم از دا کیس، اسلام تو دنیا میں موجود ہے، انسان کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے کیا سپارک، ایسا کیا ایسنس، ایسا کیا فلیور، ایسی کیا سینس رکھی ہے جو کہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو سکے۔ ہر جنریشن کے انسان، صرف قرآن کے آنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے جنریشن کے انسان، اسلام تو سیم ہے، توحید اور رسالت اور آخرت، اسلام کا بیسک سٹرکچر تو سیم ہے ہمیشہ سے۔ ہر جنریشن کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا سپارک دیا ہے کہ وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ جو روح کی موجودگی ہے انسان میں، وہ صرف اور صرف جو ہے جان نکلنے کے وقت ہے، کہ جب انسان کی جان نکلے گی مطلب روح قبض ہوگی۔ یہ جو روح تھی، یہ کل زندگی انسان کی اس کے جسم میں کیا کر رہی تھی آخر، کہ یعنی کہ جب آخری وقت آیا تو جو ہے وہ روح قبض ہوگی۔ اب بیسکلی جو
پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں آخر یہ روح آئی کہاں سے؟ سو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روح جو ہے انسان کے جسم میں انٹر کر دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے روح کو انسان کے جسم میں داخل فرما دیتے ہیں جب انسان انڈر ڈیولپمنٹ 90 ڈیز کا ہو یا پھر 4 منتھس کا ہو۔ دو نریشنز ہیں کہ یا تو 90 ڈیز کا یا 4 منتھس کا، جب اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے روح انسان کے جسم میں داخل کرا دیتے ہیں۔ ابھی انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، اپنی ماں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ پھر جب انسان کی ڈیتھ کا وقت آتا ہے تو وہ روح واپس لے لی جاتی ہے۔ سو روح جو ہے انسان کی وہ اس زمین کی چیز نہیں ہے، جسم اس زمین کا ہے، اس زمین پر بنا، اس زمین پر ہی رہ گیا، جبکہ روح جو ہے وہ آسمان سے آئی اور جیسے ہی انسان کا آخری وقت ختم ہوا تو وہ آسمان کی طرف واپس اٹھا لی گئی، وہ واپس چلی گئی، جسم یہی کا یہی رہ گیا۔ سو انسان کا جسم اس دنیا کا تھا، یہی رہ گیا، روح آسمان سے آئی تھی، آسمان کی طرف واپس چلی گئی۔ اب روح کا جو آسمان سے آنا ہے اور پھر آسمان کی طرف واپس چلے جانا مینز کہ یہ دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمان کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے آسمان سے ہونے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہم روح کے بارے میں مزید جان سکیں؟ سو اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ بہت کریٹیو ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ورکنگ سٹائل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو 2 طرح سے ایکسپلین کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اسی کا ہے خلق اور اسی کا ہے امر۔ سو اس دنیا میں، اس دنیا کو کہتے ہیں عالم خلق، یہاں پر ٹائم ایلیمنٹ چلتا ہے۔ یہاں پر جیسے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو جوان ہونے میں کچھ سال لگیں گے، ینگ مین بننے میں کچھ سال لگیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک رات سویا اور اگلے دن صبح وہ ینگ مین بن گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک بیج جب ہم بوتے ہیں تو کچھ دن لگیں گے اس ننھے سے پودے کو زمین سے نکلنے میں، اور کئی سال لگیں گے اس پودے کو درخت تک کے لیول پر پہنچنے میں۔ سو یہ دنیا عالم خلق ہے، یہاں پر ہر چیز ٹائم باؤنڈ ہے، یہاں پر فزیکل لاز چلتے ہیں۔ جو آسمان اور زمین کی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا فی 6 ایام، 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ دین جو دوسرا جو عالم اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم امر۔ عالم امر وہ ہے جہاں پر ٹائم ایلیمنٹ نہیں چلتا، جہاں پر کن فیکون چلتا ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی امور ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں، دن اور رات آنے جانے میں ایک ٹائم لگتا ہے، موسم تبدیل ہونے میں ٹائم لیتے ہیں، سو انسان کی گروتھ میں ٹائم لگتا ہے، ایک بیج کا درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ بٹ سم ٹائمز ایسا ہوا کہ عالم امر جو ہے وہ عالم خلق میں ہمیں مکس ہوتا ہوا نظر آیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو وہ آگ تھی دنیا کی، تو فزیکلی دنیا میں آگ وہ ہے جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، سو وہ آگ تھی، بٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما لابراہیم، کہ فائر آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سو دیٹ واز اے فائر جو جلا دیتی تھی۔ اور یہ بھی نریشنز میں ہے کہ ایک پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تھا تو اس کی حدت سے جو ہے اس کے اندر ہی گر جاتا تھا، اس قدر وہ بڑا الاؤ انہوں نے بنایا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس شخص کو ایگزامپلری پنشمنٹ دی جائے، صرف پنشمنٹ نہ دی، صرف جلایا نہ جائے، ایک ایگزامپلری پنشمنٹ دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی نوجوان جوش میں یہ حرکت نہ کر سکے کہ بتوں کو توڑ دے۔ سو انہوں نے جو ہے بہت بڑا الاؤ بنایا، لیکن وہ آگ تھی، لیکن عالم امر کی ڈکری تھی، عالم امر کا حکم تھا کن فیکون کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو۔ ایسے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، یہ عالم خلق کی چیز نہیں ہے۔ عالم خلق میں تو سورج کی، جیسے شاید آپ جانتے ہو، سورج کی جو لائٹ ہے وہ زمین تک پہنچنے میں 8.3 منٹس لگتے ہیں۔ اپنے روم میں جب آپ لائٹ آن کرتے ہیں تو ہر طرف لائٹ پہنچ جاتی ہے کیونکہ لائٹ کی سپیڈ زیادہ ہے، بٹ سورج اور زمین کا ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ لائٹ کو یہاں تک پہنچنے میں 8.3 منٹس لگتے ہیں۔ تو جو لائٹ ہم سورج کی اس وقت دیکھ رہے ہیں اگر تو وہ جو ہے وہ 8.3 منٹس پرانی لائٹ ہے۔ پھر سورج ایک سٹار ہے، ایک ستارہ ہے، سورج کا جو نیبرنگ سٹار ہے اس کی لائٹ کو اگر کوئی اسٹرانومر اسٹڈی کر رہا ہے تو وہ بیسکلی 4.3 ایئرس پرانی لائٹ ہے۔
کہ اس لائٹ کو یعنی وہ اسٹار سورج سے اتنا دور ہے زمین سے کہ یعنی کہ سورج کے پورے مدار سے زمین سورج کے مدار میں آتی ہے، تو اتنا دور ہے کہ اس کو زمین تک پہنچنے میں، اس لائٹ کو، سورج کے نیبرنگ اسٹار کی لائٹ کو زمین تک پہنچنے میں 4.3 ایئرز لگتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا عالم امر کی چیز ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، جب وہ جو دروازے کا کنڈا تھا وہ بھی ہل رہا تھا۔ سو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا، عصا از بیسکلی میڈ آف اے اسٹک، کسی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا عصا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کے عالم امر کا انٹرونشن تھی اس میں کہ وہ ایک ثعبان مبین بن گیا، ٹھیک ہے، ایک بہت ہی واضح، بہت ہی بڑا اژدہا بن گیا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے نکلے، ٹھیک ہے، تو اپنا عصا اللہ کے حکم سے انہوں نے دریا پر مارا، جو کہ 2 حصوں میں پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سو یہ عالم امر کی ڈگری ہے، کن فیکون۔ تو دنیا میں عالم خلق ہے لیکن آسمان میں عالم امر ہے، اور کبھی کبھی عالم امر جو ہے عالم خلق میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو روح کا اس دنیا میں آنا، اس دنیا سے جانا عالم امر کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ ہمارا امر جو ہے بالکل ایسی ہے جیسے پلک کا جھپکنا، یعنی کہ یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے نا، جیسے پلک کا جھپکنا، بہت ہی انسٹنٹینیس، بہت ہی فوراً۔ اب بات یہ ہے کہ پھر روح اگر عالم امر سے آتی ہے تو وہ ہے کیا؟ سو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو ہی ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، what is it؟ تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہیے کہ روح جو ہے میرے رب کے امر کی طرف سے۔ سو وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اس کا بہت ہی کم علم دیا گیا، تو تم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہو، جس قدر یہ زبردست چیز ہے تمہارے پاس اس کا علم بہت کم ہے، یعنی کہ you know very little about it۔ سو جو بھی ہم لٹل اس کے بارے میں جانتے ہیں قرآن کے ذریعے، لیٹس ایکسپلور۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس کی پرفیکشن کر دوں، یعنی آدم علیہ السلام کی فزیکلی پرفیکٹ بنا دوں، کمپلیٹ کر دوں، دین وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور جب میں اس میں اپنی طرف سے روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر سجدے میں گرنا ہے۔ سو سجدہ کیوں ہے؟ اس روح کی وجہ سے، یہ روح کی موجودگی ہے انسان میں جو انسان کو مسجود ملائک بناتی ہے، اس قدر اسپیشل بناتی ہے۔ یہ جسم نہیں، جسم تو اس زمین کی چیز ہے، یہ تو ایک ہائیلی ایڈوانس اینیمل فارم ہے انسان کی۔ روح کی موجودگی ہے جو انسان کو مسجود ملائک بناتی ہے، بہت ہی انکریڈیبل، بہت ہی اسپیشل بناتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فزیکل باڈی کی کریشن کے ڈفرینٹ سٹیجز بنائے، کہ پہلے نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مدغہ، پھر عظامہ کہتے ہیں بونز کو، ہڈیاں، لحمن، پھر جو ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پوری آیت نہیں ہے، یہ میں نے ورڈز ہی لکھے۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو اٹھایا ایک نئی خلقت پر، ٹھیک ہے، یہ تو فزیکل خلقت ہے نا، پھر ہم نے اس کو ایک نئی خلقت پر چڑھایا، اور وہ کیا ہے؟ اس کی انسان کی اسپرچول خلقت، اس کی روح۔ سو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ روح جو ہے عالم امر کی چیز ہے، جو ہے انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کے اندر آتی ہے، انسان کی ڈیتھ کے بعد، اس کی ڈیتھ کے ساتھ ہی اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور اٹ از اے ویری ویری انکریڈیبل تھنگ۔ سو روح میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس کو بہت ہی اسپیشل بناتی ہے؟ کہ ایسا کیا ہے روح میں جو اس کو اسپیشل بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو، تمام حدیث کے الفاظ ہے الارواح جنود مجندہ، گروپس کی فارم میں، تو تمام ارواح کو اکٹھا کیا اور تمام ارواح سے کویسچن کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سو قالوا بلا شاہدنا، تمام ارواح نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم تو کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، شاہدنا ہم تو گواہ ہیں اس بات کے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ انسان کس چیز کی گواہی دے سکتا ہے؟ جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا۔ روح کو کیا چیز
اسپارکلنگ بناتی ہے، کیا چیز خاص بناتی ہے؟ اللہ سے ملاقات روح کو خاص بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، اس دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے اللہ کی وجہ سے ہے، جتنی اچھائی جتنی نیکی ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ سو وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس کی کمپنی کتنی خوبصورت ہوگی۔ سو روح، انسان کی روح، صرف اور صرف انسان کی روح کو یہ حیثیت حاصل ہے، ہر انسان کی روح کو، کہ وہ اللہ سے ملاقات کے کچھ لمحوں کا ایسنس رکھتی ہے، کچھ لمحوں کا فلیور رکھتی ہے۔ یہ فلیور جو ہے روح کو، جب روح جسم میں ہے، روح تو جسم سے باہر نہیں ہے، جب جسم کے اندر ہے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اس وقت تمام ارواح ہی ارواح تھی، جسم نہیں تھا۔ جسم تو اس وقت ڈیولپ ہوا جب انسان کی کریشن کا ٹائم آیا، اس وقت اس روح کو جو اللہ سے ملاقات کا ایسنس فلیور لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ روح جسم میں انسان کے ڈال دی، اور جب انسان ختم ہوا وہ روح نکال دی۔ بٹ جب تک یہ روح اس دنیا میں انسان کے جسم میں رہتی ہے اپنی حقیقت کو نہیں بھولتی، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی خوبصورتی کی تلاش، اس پرفیکٹ مومنٹ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر کوتاہی سے۔ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے ہر اینگل سے۔ سو اللہ تعالیٰ اس پرفیکٹ کمپنی کا جو ایسنس ہے روح کے اندر، وہ روح کو اسپیشل بناتا ہے، اور اسی لیے جو انسان کی روح کی ہی ہے انسان کے اندر کی اچھائی، جو اچھائی کی طرف لپکتی ہے، برائی سے دور بھاگتی ہے، برائی کو ناپسند کرتی ہے، چاہے کہ فزیکل باڈی انسان کی برائی کر بھی رہی ہو، اندر سے کوئی چیز جو ہے انسان کو ملامت کر رہی ہے، انسان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روح ہی ہے جو دے کر سکون محسوس کرتی ہے، چھین کر بے سکون ہو جاتی ہے۔ سو حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یلد علی فطرۃ، کہ ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویشرکانہ، پھر اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ اصل میں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اس کے اندر موجود روح۔ سو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام بنایا، اسلام اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہوا، اور ہر انسان کے اندر وہ روح رکھ دی جو کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک فلیور لیا، ایک ایسنس لیا۔ جیسے آپ کے جو فوڈ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی خوشبو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کے ٹیسٹ برڈز اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ کی روح جو ہے وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانے والا راستہ جو اللہ نے بنا دیا۔ سو آپ کی روح جو ہے ہر اس راستے کو پسند کرتی ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہوں۔ جیسے اس باڈی، یہ جسم ہے اس دنیا کا ہے، اس کو خوراک چاہیے، جو اللہ کی طرف تعلق ہے یہ اس روح کی خوراک ہے۔ سو انسان کے اندر کی جو ہدایت ہے وہ اس کی روح کی موجودگی ہے، باہر جو ہدایت ہے وہ اسلام کے وہ راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور جب اسلام کے راستے جو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، انسان کی روح جو اللہ کی طرف جانا جاتی ہے، جب ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے کسی انسان میں، اسے کہتے ہیں نور علی نور۔ سو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، آیت نمبر 2 اور 3 کو اگر ہم کمبائن کریں، 2 فل اور 3 کا ہاف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو جو بنایا نطفۃ امشاج، یعنی کہ جو انسان کا شاکلہ، اس کی جبلت بھی کہتے ہیں، انسان کی پرسنالٹی، انسان کا جینیٹک میک اپ، نطفۃ امشاج، نبتلیہ، اسے ابتلا میں ڈالتے ہوئے، اسے مکلف بناتے ہوئے، رسپانسبل بناتے ہوئے، اسے ٹیسٹ کرتے ہوئے ہم نے بنایا، یعنی اس پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالیں۔ سو اس کو ابتلا کس حساب کا؟ جس حساب کی پرسنالٹی۔ دین اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہیلپ دی، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے سماعت دی، بصارت دی، اسے جو ہے ذہانت کے ساتھ سماعت اور بصارت کا جب انسان استعمال کرتا ہے، تب انسان ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ بینگ کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ سو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سماعت دی ہے، سننے کی حس، ٹھیک ہے، وہ قرآن بھی تو جو ہے آواز سے ٹرانسفر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کی حس دی ہے، دنیا بھری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں سے،
اس کی طاقت کے نظاروں سے، اس کی حکمت کے، اس کے علم کے نظاروں سے، وہ کتنا لطیف، کتنا باریک بھی نے اپنی پرسائز اپنی کریٹیوٹی میں، ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بات. سو اللہ تعالیٰ کی قدرت اجرام سماویہ سے، بڑے بڑے اس کی کریشن سے، پہاڑوں سے، اس کی بادلوں اور بارش، اس طرح کے نظام سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور حکمت اور اس کا علم واضح ہے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے بھی آپ اس کی حکمت دیکھ سکتے ہیں، اس کی لطافت، اس کا لطیف ہونا، اس کی پریسیشنز دیکھ سکتے ہیں. سو یہ تو وہ ہے کہ جو سماعت اور بصارت اور انٹیلیجنس کے ساتھ ہے. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، تیسری چیز جو ہم نے اس کی مدد کے لیے بنائی تاکہ وہ ابتلا میں آسانی اس کو ہو سکے، اس کے ٹیسٹ میں، اس کی رسپانسبلٹیز میں اس کو ہیلپ مل سکے. وہ کیا ہے کہ ہم نے اسے ہدایت بھی دے دی اللہ کی طرف آنے کی، تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہے، صحیح راستے پر رہے. سو ون لاسٹ تھنگ، جو ہدا کا ورڈ ہے وہ الا یا لی کے ساتھ آتا ہے، پریپوزیشنز ہیں، حروف ہیں. انا ہدیناہ الی السبیل ہوتا ہے یا لی سبیل. جب آپ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرف کی ہدایت دے دی، اس ڈائریکشن کی ہدایت دے دی. ٹھیک ہے کہ اب وہ ڈائریکشن کی ہدایت دے دیا، اب وہ اس پہ چلتا چلتا پہنچ جائے. بٹ جب آپ اس کا الا یا لی پریپوزیشن ہٹا دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ہر طرف کی ہدایت دے دی، ہر اینگل سے ہدایت دے دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہدایت میں. یہاں تک کہ آپ اس کو بہترین الفاظ میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ہدایت کے ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں. الا لی ہے نا کہ ہم نے اس کو ہدایت کی طرف بھیج دیا کہ وہ ہدایت کا یہ ڈائریکشن ہے، یہاں سے چلے جاؤ. لیکن جب آپ الا اور لی کو ہٹا دیتے ہیں، دیٹ مینس کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدینہ السبیل، اللہ تعالیٰ ہدایت میں ہر قدم میں انسان کے ساتھ ہے، ہر قدم میں. سو اللہ تعالیٰ نے ملٹیپل ڈائمنشنز میں انسان کو فیسیلیٹیشن دی، یہاں تک کہ ہدایت کے راستے میں بھی وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہے. سو دیکھنا یہ ہے اما شاکر و اما کفور، انسان شکر کرنے والا بنتا ہے ان فیسیلیٹیشنز کو استعمال کر کے، یا پھر کفر کرنے والا بنتا ہے.